قرآن عظیم کے سورہ نور کی آخری آیات میں سے ہے جس کی میں نے آج تلاوت کی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے چاہیے کہ لوگ میرے نبی کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچیں، حضور کی نافرمانی نہ کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی نہ کریں۔ اللہ فرما رہا ہے ورنہ کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ فرماتا ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، اگر تم مسلسل رسول کی مخالفت میں لگے رہو گے تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ دو میں سے ایک چیز آ جائے گی، فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ میرے عزیزوں، تقریباً یہ دونوں چیزیں آج ہمیں نظر آ رہی ہیں، اللہ کا عذاب بھی اور ہم آپسی فتنوں میں مبتلا بھی۔ اور فتنوں کا دور اس طرح سے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں دیکھ رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میری امت کو کہ آخر زمانے میں میری امت کے گھروں سے ایسے فتنے نکلیں گے جیسے بارش کے قطرات۔ اور پھر ایک حدیث میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس طرح سے فتنے نمودار ہوں گے جیسے تسبیح کی ڈور ٹوٹ جائے تو اس کے دانے جس طرح زمین پر گر جاتے ہیں، بکھرتے ہیں، تم ایک کو پکڑنے جاؤ تو دوسرا سرک جاتا ہے، دوسرے کو پکڑنے جاؤ تو تیسرا سرک جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنوں کے دور میں ایسا ہی ہوگا، تم ایک فتنے کو سلجھانے کی کوشش کرتے رہو گے جب تک دو فتنے اور ابھر جائیں۔ آج میرے عزیزوں، مجھے سچ بتاؤ کیا ہم فتنوں میں مبتلا نہیں ہو چکے؟ فتنہ کہتے کسے؟ فتنہ کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہوا خراب کرنے کا نام فتنہ ہے، بلکہ فتنہ ہے جو عربک لفظ ہے آزمائش کو کہتے ہیں، امتحان کو کہتے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ فتنہ کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے لیے آزمائش ہے، ان میں دیا تو اللہ نے ہے تمہیں، مال بھی اور اولاد بھی۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ ان کی محبت میں گرفتار ہو کے تم کہیں خدا کو تو نہیں چھوڑ دو گے۔ اور ہوتا ہے ایسے ہی، مال اور اولاد کبھی کبھار ہمیں عبادت کے لیے خلل اندازی کر جاتے ہیں، اور ہم اپنی اولاد کی فکر میں اور اپنے مال کے جمع کرنے کی فکر میں خالق کو بھول جاتے ہیں۔ یہ تو فتنہ ہے، یہی تو بڑا فتنہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج جن فتنوں کا دور شروع ہے وہ اس قدر خطرناک ہے کہ جس کو بولنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق جب آپ احادیث رسول پڑھیں گے تو قیامت کے قریب ہونے والے جو بڑے بڑے فتنوں کا ذکر میرے آقا نے فرمایا، اس کے نمودار ہونے اور ظاہر ہونے کے اوقات شروع ہو چکے ہیں۔ یہ کے بعد دیگرے ہمیں ختم کرنے کے لیے، ہمیں مار ڈالنے کے لیے منصوبے بنانا شروع ہو چکے، اور وہ حدیث بھی صادق آ گئی جو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، حضور فرماتے ہیں ان قریب تم دیکھو کہ میری امت پر ساری قومیں ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے، ہر کوئی میری امت کو نشانہ بنائے گا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس وقت پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت آپ کی اس امت کی تعداد کم ہوگی؟ کیوں ایسا کریں گی پوری دنیا کی قومیں مل کر کے؟ سب ان کو کیوں پریشان کریں گے؟ آپ کے غلاموں پر کیوں جھپٹ پڑیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعداد کم نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوگی۔ وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ، حضور فرماتے ہیں بلکہ تم بہت بڑی تعداد میں ہوں گے۔ لیکن ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا غثاءً كغثاء السیل، لیکن ان کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے سمندر کا جھاگ ہے، یعنی دکھنے میں بہت ہوں گے، ان کے اندر طاقت و قوت نام کی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی۔ آج ایک ملک کی تعداد کے اعتبار سے ہم 25 کروڑ کا نعرہ لگاتے،
میرے عزیزوں یہ 25 کروڑ تعداد میں بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے، لیکن مجھے بتاؤ کیا یہ اتنی بڑی تعداد مل کر وہ 313 جو بدر میں آئے تھے ان کے برابر ہو سکتی ہے؟ احد میں جو چند ہزار کی تعداد میں تھے، خندق میں جو چند ہزار کی تعداد میں تھے، ان کے برابر ہیں؟ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹوپیاں زیادہ ہو گئی ہیں، داڑیاں زیادہ ہو گئی ہیں، کرتے پاجامے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن مسلمان کہاں ہیں؟ لباس کا نام، چہرے کا نام مسلمان نہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ تو زبان کہہ جاتی ہے، تمہاری بڑی بڑی باتیں کہہ جاتی ہیں، لیکن اگر دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، جن فتنوں کا ذکر میں آج کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ آزمائے جاؤ گے، ہم بھی آزمائے جائیں گے، اور ہماری آزمائش کس لیے ہوگی وہ بھی میں بتاتا ہوں، کیوں آزمائے جائیں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تمہارے سامنے تمہارے عزیزوں کا قتل ہوگا، تمہارے اپنوں کو مارا جائے گا، تمہارے اپنوں کو پیٹا جائے گا۔ ایک بڑی آزمائش ہے اپنے عزیز کا قتل دیکھنا، ان کی مصیبتیں دیکھنا اور پھر خاموش رہ جانا۔ اس آزمائش کا دور اب شروع ہو چکا ہے کہ ہمارے عزیز مارے جائیں گے اور یہ کے بعد دیگرے ہم بھی پیسے جائیں۔ یہ پہلی آزمائش ہے جو شروع ہو چکی۔ کون سا خطہ ہمارے عزیزوں کے مارے جانے سے آج محفوظ رہا؟ بتائیں۔ پوری دنیا کا آپ جائزہ لے کر کے دیکھیں، تقریباً ہر جگہ جو نشانے پر ہیں، جو ٹارگٹ پر ہیں، یہی غریب مسلمان ہیں جو میرے آقا کا نام لیتے ہیں۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر سب سے بڑی تعداد میں کسی اسٹیٹ میں مسلمان جی رہے ہیں تو کشمیر میں، اور سب سے زیادہ خراب حالات کشمیر کے ہی بنائے گئے، جو پچھلے 1 سال سے وہ لاک ڈاؤن کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ انہیں تو بنیادی ضروریات تک نہیں دی جا رہی ہیں۔ بنیادی ضرورت کسے کہتے ہیں؟ میرے عزیزو، آج دنیا اتنی ترقی پذیر ہے، ایک اسکول جانے والا چھوٹا بچہ بھی بغیر موبائل اور فون کے آج نہیں رہتا ہے، لیکن کشمیر کے حالات ایسے ہیں کہ ان کے لیے ٹیلی فون، موبائل سروس، انٹرنیٹ بہت محدود تعداد میں رکھی گئی ہے۔ وہ ضروریات زمانہ جو ہیں اس کا بھی لابھ نہیں اٹھا سکتے۔ ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ صرف ایک قانون ان کے سروں پہ تھوپنے کے لیے سال بھر تک ان کو بندی بنایا جا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ان مدوں پر اگر بات کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ بھڑکاؤ بھاشن ہو گیا۔ میرے عزیز، مجھے بتاؤ، اپنوں کو اگر لوٹتے ہوئے دیکھ کر کے خاموش بیٹھنے کا نام سیکولرزم ہے تو میں اس کو منافقت کہتا ہوں۔ یہ منافقت ہے۔ تمہاری غیرت مر گئی تو خاموش بیٹھو، تمہارے اندر ذرا برابر بھی انسانیت باقی ہے تو تم چیخو گے، پھر آواز اٹھاؤ۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے جمعہ کے خطاب میں یہ کیا بات ہوتی ہے؟ بالکل میرے عزیزو، یہ صرف جمعہ کا خطاب نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا منبر ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منبر ہے، جو ہر جمعہ میں ہر خطیب کو ملتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں منبر رسول سے بولا جا رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث اگر ہم سناتے ہیں تو امت کا پورا حصہ ہمارے لیے مخاطب ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ، بلکہ پوری امت کو خطاب ہے۔ جو رسول پوری کائنات کے لیے آئے ہیں ان کا میسج بھی پوری کائنات کے لیے ہوگا۔ آج اگر ظلم کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھاتے اور نہیں بولتے تو میں سمجھتا ہوں یہ بزدلی کے آخری دور میں ہم آ چکے۔ میں جس بات کو عرض کر رہا تھا، آزمائش، فتنے کس طرح سے شروع ہوں گے؟ آپ دیکھیں، عزیزوں کا قتل ہوگا، انہیں مارا جائے گا، حدیث پاک میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ تمہیں آپس میں اس طرح مختلف کر دیا جائے گا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے کے لیے بےتاب رہو گے۔ یہ آپس کے متعلق بھی حدیث پاک میں آخر الزمان کی جو حدیثیں ہیں۔ میرے عزیزو، اس وقت جو حالات ہیں اس میں یہ ہے کہ تمہاری مسجدیں اب محفوظ نہیں رہیں گی،
تمہاری خانقاہیں ختم کر دی جائیں، تمہاری آئیڈینٹی چھین لی جائے، بس یہ کہ تم ایک غلام کی حیثیت سے رہو۔ جس طرح سے پچھلے زمانوں میں کم ذات کے لوگ اور چھوٹی برادریوں کے لوگوں سے غلامی کرائی جاتی تھی، وہی خواب تمہارے متعلق بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ تمہارا اس زمین پر رہنا دشوار کر دیا جائے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میرے عزیزوں کہ یہ باتیں کہاں سے اور کیوں کی جا رہی۔ میرے پاس بہت سارے نان مسلم اسپیکرز جو خطاب کرتے ہیں اپنی قوم کو، بند کمروں میں یا بند حالوں میں ان کے بیانات موجود ہیں، انٹرنیٹ پر پڑے ہوئے ہیں۔ آج پوری شدت کے ساتھ وہ کیمپیننگ کر رہے ہیں پورے ہندوستان میں، اور ہندوؤں کو اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں، بھڑکا رہے ہیں کہ تم 800 سال غلام بنا کر کے رکھے گئے ہندوستان میں مسلمانوں کے، لہٰذا اب بدلہ لینے کا وقت ہے، تم خاموش مت بیٹھنا، مسلمانوں کو ان کے وطن واپس بھیج دو۔ یہ افغان سے آئے تھے، پاکستان سے آئے تھے، عرب سے آئے، یہ باتیں کون کر رہا ہے؟ کون زہر پھیلا رہا ہے؟ بڑے بڑے اسپیکر ہیں اور باضابطہ ان کے تقریریں، ان کے بھاشن یوٹیوب پہ، انٹرنیٹ پر موجود ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ سن رہے ہیں، اور یہ زہر پیدا کر کے ہندوؤں کو ابھارنا اور مسلمانوں کو مارنے کے لیے، ان کو واپس بھجوانے کے لیے۔ آج دیکھیں پچھلے 10 سالوں میں اتنا زہر بھر چکا ہے معاشرے کے اندر کہ جو اچھے دوست ہوا کرتے تھے ہندو، اب وہ بھی ہاتھ ملانے سے کترانے لگ گئے، وہ بھی ہمارے ساتھ بات کرنے سے کترانے لگ گئے، اس لیے کہ زہر بہت تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے، بہت تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے۔ ابھی 2 دن قبل میں نے ایک ویڈیو یہ بھی دیکھا، بہرحال وہ لوگ ہمارے لیے دلیل نہیں ہیں، لیکن میں بات ہی کہتا ہوں، کسی سنگٹن کا صدر ہے اور وہ اپنے پیروکاروں سے کہتا ہے کہ ہر گھر میں ہتھیار ہونا چاہیے اور اس کو صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے اختیار کرنا چاہیے۔ میرے عزیزوں، کیا یہ بھڑکاؤ بھاشنیں نہیں ہیں؟ اپنی قوم کو ابھارنا کسی قوم کی دشمنی پر۔ میں نے کبھی آج تک اعلان نہیں کیا کہ آپ سب نان مسلم کو لے کر کے شدت اختیار کرو، کبھی نہیں ہم کہتے۔ اسلام اس بات کا حکم نہیں دیتا، بلکہ ذمی کافر، اس کے متعلق اگر آپ حدیثیں پڑھیں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی ذمی کافر کو ناحق مارے تو گویا کہ اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہمارے ہاں تو اس طرح کے احکام نہیں دیے گئے، لیکن آج جس طرح کا زہر پیدا کیا گیا ہے، اسی زہر کا نتیجہ ہے کہ مسجد شہید بھی ہو گئی اور مندر تعمیر بھی ہو گئی، اور اس کے بعد دوسری مسجدوں پر خونخوار نظریں لگانا شروع بھی ہو گیا۔ ان تمام باتوں کو کبھی میڈیا یہ نہیں کہتا کہ یہ کٹر واد ہیں، مذہب پرست ہیں، لیکن اگر ہم دین خدا کے متعلق، ناموس رسالت کے متعلق بولیں تو ساری میڈیا اچھل کود کرتی ہے کہ یہ کٹر واد ہیں، کٹر واد ہیں۔ میں ایک حیرت کی بات آپ کو بتا دوں، جو انٹیلیجنس بیورو ہماری ہے انڈیا کی، ان کی ویب سائٹ پر مجھے بھی پرسوں ہے ایک انجینئر نے خبر دی، اس ویب سائٹ پر انہوں نے جو پورے انڈیا کی تنظیمیں جو آتنکواد کرتی ہیں، دہشت گردی کرتی ہیں، ٹیررسٹ ہیں، ان کا ایک سروے لیا اور وہ پوری لسٹ ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ وہ کتنی سنگٹھنیں ہیں، اس میں سب سے زیادہ سنگٹھنیں جو ہیں، تنظیمیں، وہ ہندوؤں کی۔ یہ انٹیلیجنس بیورو کی ویب سائٹ پر پڑی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن کبھی اس کو میڈیا نہیں بتایا، کبھی میڈیا اس سلسلے میں اچھل کود نہیں کرے۔ میرے عزیزوں، ہم یہ کہتے ہیں آتنکواد، دہشت گرد یا ٹیررزم کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا۔ جو ہندو اپنی ہندوؤں کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ بھی نرم لہجہ اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ اہنسک ہوتے ہیں،
اور بہت ساری چیزیں وہ ان کی کتابوں کے جو اخلاق پر مشتمل ہیں اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن جو بھڑکائے ہوئے لوگ ہیں وہ پورے ماحول کو آج زہریلا کر چکے۔ اب یہ زہر اتنا بڑھتا جا رہا ہے میرے عزیزو کہ ایک بات دیگرے ہماری ہی چیزیں ٹارگٹ پر ہیں۔ اب مجھے کہنا یہ ہے کہ ہم کون سے فتنوں کے دور میں آئے؟ تمہاری مسجدیں شہید ہو گئی، خاموش رہے۔ ایک دور تھا جب پورے ہندوستان میں لوگ سڑکوں پر باہر آئے ایک مسجد کی شہادت پر، لیکن اس کے بعد اتنا مارا گیا، اتنا بزدل بنا دیا گیا، کیا وہ جن لوگوں نے اس مسجد کو شہید کیا تھا انہیں بھی باعزت بری کر دیا گیا، لیکن اب کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں ریگتی، نہ ہمارے نیتاؤں کو، نہ ہمارے لیڈروں کو، نہ ہمارے قائدین، سب خاموش ہیں۔ آمنا صدقنا، جو ہو رہا ہے وہ سب ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ان کو اتنے پر بس نہیں ہوا، زبردستی پارلیمنٹ میں انہوں نے مسلمانوں کے قانون سے چھیڑ خانی کی، 3 طلاق کا بل پاس کروایا۔ کیا ضرورت کیا تھی ان کو؟ لیکن صرف اور صرف ٹارگٹ کرنا تھا کہ تم اپنے پرسنل لا پر یہاں جی نہیں سکتے۔ اس کے بعد پھر کشمیریوں کو لے کر چھیڑا گیا، NRC کے معاملے کو لے کر ابھارا گیا، پورا ہندوستان سڑکوں پر بھی آیا تو یہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اور ہمیں آزمائش کا دور، اور میں آپ کو بتا دوں آگے چلتے ہوئے، کل ہی میں نے ایک خبر یہ بھی پڑھی کہ آپ کے اسی اسٹیٹ کی ایک تنظیم نے مطالبہ کیا ہے کہ مسجدوں سے ہونے والی اذان کو بند کر دیا جائے، لاؤڈ سپیکر کو ختم کر دیا جائے۔ شاید ہو سکتا ہے آپ کے کانوں تک بھی پہنچی۔ برسوں سے اذانیں ہوتی رہی ہیں، سالہ سال سے، کبھی کسی کو یہ اذانیں تکلیف نہیں دے رہی تھی، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دے رہی تھی۔ ان اذانوں میں مٹھاس تھی، بلکہ بیشتر اوقات میں نے دیکھا ہے ہندو بھی اتنی تعظیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اذان کی جیسے مسلمان کرتے ہیں، خاموشی کے اعتبار سے۔ میرے عزیزو، اذان کا مسئلہ ان کو تکلیف دینے والا نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہرٹ کرنا ہے۔ جو چیز تم علل اعلان کر رہے ہو اس کو ختم کرو۔ اتر پردیش میں اب ایک مطالبہ یہ بھی ہوا کہ یہ لوگ جمعہ اور عیدین میں اپنی مسجدوں سے باہر نکل آتے ہیں، سڑکوں پر نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، اس کو بند کر دیا جائے۔ برسوں سے کبھی نماز کو لے کر کوئی اس طرح کی بات نہیں آئی تھی، بلکہ بہت مرتبہ یہ دیکھا جاتا کہ اگر مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں تو نان مسلم کھڑے ہو کر دیکھتے تھے یا تو ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن اب زہر اتنا بھر چکا ہے کہ تمہیں آزادی کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا بھی انہیں پسند نہیں۔ ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کیا کیا چیزیں چھینی جائیں گی۔ نمازوں کا معاملہ آیا، لاؤڈ سپیکر کا معاملہ آیا، اتنے پر بھی خاموش نہیں رہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے اتر پردیش سے وہاں کے CM کا اعلان کہ لو جہاد کے خلاف ہم قانون پاس کریں گے۔ یہ کیا لفظ ہے لو جہاد؟ پورے اسلام کی ڈکشنری میں لو جہاد کا لفظ ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے نکال کر کے بتائیں 1400 سالہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں کہیں سے یہ لو جہاد کا لفظ تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے؟ اسلاموفوبیا، اسلام سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں بھے پیدا کرنے کے لیے تم نے نئے نئے الفاظ گھڑنے شروع کیے۔ میرے عزیزو، اب تو حالات یہ ہے کہ انہوں نے قانون یہ پاس کرنا ہے۔ لو جہاد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی نہ کرے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ لڑکیوں کو اپنے جال میں پھانستے ہیں اور پھر مسلمان بناتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یہ قانون آنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اسلام میں نکاح جو ہے مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ہی حلال ہے، مسلمان کے ساتھ ہی جائز ہے۔ اکا دکا حالات ہوتے ہوں گے کہیں پر، لیکن ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں۔ اگر تم نے قانون بنا بھی دیا تو بہت اچھی بات ہے۔ میں تو چاہتا ہی ہوں کہ ہمارے بچے ہماری بچیوں سے نکاح کریں۔ کیا مسلمان لڑکیاں کم ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں؟ نوجوانوں، تم اپنے
اسلام میں پیدا ہونے والی بچیوں سے ہی نکاح کرو، اچھی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ قانون بنانے کے بعد سب سے پہلے اس قانون کے شکنجے میں کون آئے گا، اس پر کیا یہ قانون لگائیں گے؟ لو جہاد کا قانون میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے بی جے پی لیڈروں کے اوپر آنا چاہیے، اس لیے کہ ان میں 2 بڑے مسلم نیتا ہیں اور دونوں نے ہندوؤں سے شادی کی، تو سب سے پہلا تو یہی اسی سنگٹن نے شروع کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ سب باتیں اپنی جگہ پر، لیکن مجھے جو کہنا ہے وہ یہ ہے، یہ کہ بعد دیگرے یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی۔ تمہاری داڑیاں پکڑ کر کے تمہارے چہروں پر مارنا، ٹوپیاں کھینچ لینا، مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر نکالنے کی بات کرنا، تمہاری تقریروں سے انہیں الرجی ہونا، لو جہاد کے الفاظ لانا، یہ سب کرتے جائیں گے۔ تمہاری آزمائش کس بات پر ہو رہی ہے؟ اس بات پر کہ پورا کا پورا میدان سناٹا ہے، کوئی بولنے کو تک تیار نہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں حدیث رسول، تمہارے اوپر ذلت پر ذلت آتی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اذا تبایعتم العینۃ واخذتم الزرع واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تم سود کے کاروبار میں لگ جاؤ اور کھیتی باڑی میں لگ جاؤ اور جہاد کو ترک کر دو گے، یہ لفظ ان کے لیے بڑا بم ثابت ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جہاد کو ترک کر دو گے، اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مقرر کر دے گا، اور یہ ذلت نہیں ہٹائی جائے گی، لا ينزعه، یہ ذلت تمہارے اوپر سے نہیں ہٹائی جائے گی، حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے پرانے دین میں واپس آ جاؤ۔ جب تک تم لوٹ نہیں آؤ گے اپنی اقدار پر، اس وقت تک تمہارے اوپر ذلت مقرر کی جائے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ کون سا پرانا ہمارا دین ہے؟ وہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، صحابہ کے بعد تابعین کا۔ جانتے ہیں جنگ تبوک کیوں ہوئی تھی؟ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے تھے اس بنیاد پر کہ ایک صحابی کو میرے آقا نے قاصد بنا کر کے اس ملک بھیجا تھا، اور بیچ میں اس بادشاہ کے وزیروں نے یا اس کے عمرہ نے مل کر کے اس صحابی رسول کو قتل کر دیا۔ ایک ایمبیسیڈر کو قتل کرنا، ایک سفیر کو قتل کرنا معمولی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کیا گیا، تو کیا یہ سوچ کر کے حضور خاموش بیٹھ گئے؟ چلو ایک آدمی ہی تو گیا ہے، دوسرے ملک میں مرا ہے؟ نہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ ایک شخص کا قتل ہونا پورے اسلام کی توہین ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کا قتل کرنا یہ رسول کی توہین ہے۔ اٹھو، سب مدینے سے نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جہاد میں فرمایا تھا کوئی اپنے گھر میں نہیں بیٹھا رہے گا، کوئی اپنے گھر میں نہیں بیٹھا رہے گا۔ چل پڑے، اور آپ کو میں بتاؤں 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، 3 صحابہ چھوٹ گئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جہاد میں نہیں جا سکے تھے، انہی کی بیان کی ہوئی حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سوچا رات کو نکل جائیں گے، حضور کی جماعت جا رہی ہے تبوک کی طرف، لیکن ہم نے سوچا تھوڑی دیر سو لیتے ہیں، مدینے کے باہر جا کر کے مل لیں گے۔ صبح ہونے کے بعد تھوڑا اور کام آ گیا، میں نے سوچا دوسری منزل میں تیز گھوڑا دوڑا کر کے مل لوں گا۔ سوچتے سوچتے رہ ہی گیا، حضور چلے گئے اور میں مدینے میں رہ گیا۔ اس طرح 3 صحابہ پیچھے رہ گئے۔ کس لیے؟ ایک صحابی کا قتل ہوا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے کو لے کر نکل پڑے باہر۔ تم لوگ یہ کہتے ہو آج کیا ضرورت ہے ہر چیز پر بات کرنے کی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، لیکن ساتھ ہی اگر نا انصافی کسی ایک پر بھی ہو، میرے آقا مدینے میں آرام سے نہیں بیٹھتے، نکل آئے تھے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس جب تشریف لائے، 1 مہینے کے بعد
سب سے پہلے کیا فرمایا جانتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے مدینے میں آنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو تبوک میں ہمارے ساتھ نہیں آئے اور مدینے میں بیٹھے رہے، انہیں بلایا جائے۔ وہ حضرت کعب بن مالک تھے اور دو صحابہ تھے، وہ حاضر ہوئے۔ حضور نے پوچھا کوئی عذر ہے تمہارے پاس؟ تبوک میں جہاد میں کیوں نہیں حاضر ہوئے؟ ان تینوں نے کہا کہ ہم چاہتے تو بہانہ بنا دیتے کچھ نہ کچھ۔ حضرت کعب فرماتے ہیں اس سے کیا بہانہ بنائے جو دلوں کے حالات بھی جانتا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس سستی اور کاہلی سے ہم پیچھے رہ گئے۔ اتنا سننا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا بڑا ایکشن لیا جانتے ہیں آپ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینے کے صحابہ کو اعلان کر دیا آج کے بعد سے ان تینوں سے نہ کوئی سلام کرے گا، نہ کلام کرے گا، نہ مصافحہ کرے گا، نہ ان کے گھر کوئی جائے گا، نہ ان کی کوئی چیز لے گا، پورا طور پر ان سے بائیکاٹ کرے۔ اور صحابہ حضور کی بات پر ایسا عمل کرتے تھے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، چھپ کر کے بھی کوئی ملنے کو تیار نہیں۔ حضرت کعب کہتے ہیں میری بیوی مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے منع کر دیا، گھر والے دیکھنے کو تیار نہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے لیے یہ زمانہ اتنا سخت ہو گیا تھا جیسے لگتا کہ روز ایک موت ہے۔ ہم پچھتاتے آخر کیوں نہیں ہم گئے، کیوں نہیں ہم گئے۔ 40 دن تک بائیکاٹ چلتا رہا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ کون سا گناہ تھا؟ میرے عزیزوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو میں گناہ اور جرم سے تعبیر نہیں کروں گا، لیکن ایک بات صحابہ کی حضور کو اس قدر ناپسند ہوئی کہ جب کبھی اسلام اور سفیر اسلام پر حملہ ہو تو گھر میں بیٹھنے کا حق ہی نہیں، اور جو بیٹھا رہا صحابی بھی کیوں نہ ہو اس کا بائیکاٹ حضور نے کر دیا۔ اب مجھے بتاؤ صحابہ کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک بائیکاٹ کرتے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ تم نے اسلام پر آنے والی آنچ کا مقابلہ کیوں نہیں کیا، تو پھر ان تمام گدی نشینوں کا کیا حال ہوگا، خانقاہوں کا کیا حال ہوگا، جو بڑے بڑے اپنے اکابر ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ کیا ان سے سوال نہیں ہوگا؟ جب اسلام پر اور بانی اسلام پر مسلسل آج حملے ہو رہے ہوں، تم میں سے کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ اب اچھا یہ بھی سن لیں آپ، میں جہاد جہاد کہہ رہا ہوں اور حدیث پاک بھی سنا رہا ہوں جہاد کے متعلق، افضل جہاد کے متعلق بھی سنا دیتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح حسن صحیح ہے، ترمذی شریف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے افضل جہاد حق بات بولنا ظالم بادشاہ کے سامنے، ظالم بادشاہ اور ظالم حکومتوں کے سامنے حق بات کا اعلان کرنا، یہ افضل جہاد ہے۔ میں اس جہاد کی دعوت دے رہا ہوں علماء ربانیین سے اور صوفیاء کرام سے، مرشد اور مشائخ جو موجود ہیں ان سے، کہ اس جہاد کا تو استعمال کر سکتے ہو کہ حق بات تو آپ بیان کریں۔ حق بات بیان کرنے سے کس بات کا خوف ہے؟ کیا ساری چیزیں لٹ جانے تک ہم خاموش بیٹھے رہیں گے؟ عزیزان گرامی وقار، یہ ذلت ہمارے اوپر مسلسل طاری کی جانے لگے گی۔ ایک بڑا جملہ ہے، کہنے سے بھی ہمارا دل دکھتا ہے۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے عرض کیا تھا، آج مجھے یہ خبر ملی صرف ہندوستان کے سوشل میڈیا پر 25,000 پوسٹ ایسی ہیں جس میں میرے نبی کو گالیاں دی گئی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں مسلسل توہین کی جا رہی، بارہا گندے جملے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو اس کے خلاف ایکشن لے گا؟ ایکشن لینے کا مطلب صرف جھگڑے فساد کر کے قتل و غارت کرنا نہیں، قانونی راستہ بھی تو اختیار کیا جا سکتا۔ ہم میں سے بہت سارے اہل ثروت موجود ہیں، قانون دان لوگ ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں اور تحریکیں چلانے والے لوگ ہیں، سب مل کر کے اس بات پر کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے، ہمیں جو گالیاں دی جاتی ہیں وہ ہم برداشت کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جب رسول کی توہین ہو اور امت خاموش رہے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا،
اور یہ فرمایا اس امت کو زمین پر جینے کا حق نہیں، زمین پھٹ جائے اور وہ سب اندر چلے جائے۔ ہمارے لیے آج یہ بہت بڑا ایشو ہے میرے عزیزوں۔ انٹرنیٹ پر 24 گھنٹے گزارنے والوں کو آج یہ تک خبر نہیں کہ تمہارے متعلق کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ ہمارے بچوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو گیم کھیلنے سے فرصت ملے تو ان معاملات میں کبھی کچھ کریں گے؟ چیٹنگ سے فرصت ملے، سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹا، یہ سب چلانے سے فرصت ملے تو پتا تو چلے کہ میرے نبی کی عظمت پر کہاں کہاں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ اے عزیزو، میں یہاں دعوت یہ دینا چاہوں گا، الحمدللہ مجھے اس بات کا فخر بھی ہے کہ تحریک فروغ اسلام، جس کا میں بھی ایک ادنا خادم ہوں، انہوں نے ایکشن لیا ہے لیگل طریقے سے، کئی پوسٹوں کے خلاف سائبر کرائم میں کمپلینٹ بھی درج کرایا ہے، ان کے اکاؤنٹس بھی ڈیلیٹ کروائے جنہوں نے اس طرح کی گستاخیاں کی۔ میں سب سے یہی گزارش کروں گا، آج کے اس خطاب میں میں پھر اپنی اس بات کو دہراتا ہوں، آپ میری بات سے اگر اتفاق کر رکھتے ہیں تو مجھے بتا دیں پلیز۔ مجھے امید ہے کہ سب عاشقان رسول جمعہ میں حاضر ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں، حکومت ہند سے بھی گزارش ہے، پارلیمنٹ میں ایسا قانون بنائیں کہ آخری زمانے تک کبھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گالی نہ دے سکے۔ ایک قانون تم یہ پاس کر کے ہمیں دے دو۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں، اس میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہندوستان میں جینے والے جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، ان کی جو بھی مقدس شخصیات ہیں، ان سب کے لیے ایک قانون بناؤ کہ کوئی بھی مذہب والا کسی بھی مذہب کے مقدس شخصیت کی توہین نہیں کرے گا، ورنہ اس کو عمر قید کی سزا ہوگی۔ کیا یہ چیز صحیح نہیں ہمارا مطالبہ؟ میں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر اس طرح کا قانون بنانے میں کسی کی جان کی ضرورت ہے تو یہ فقیر حاضر ہے، میری جان لے لو۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جو آج سوشل میڈیا پر برسات ہو رہی ہے، اس کو روکو، اس کو روکو، اس لیے کہ ان کے متعلق اگر ہم سب خاموش رہے تو اللہ کا عذاب ہمیں گھیر لے گا۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، جو رسول پاک کی حکم کی مخالفت میں جیتے رہیں گے، ان قریب اللہ ان کو فتنوں میں مبتلا کر دے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ گھیرے اب تنگ ہوتے چلے جائیں گے۔ آگے کے دن وہ مجھے نظر آ رہے ہیں جب سانس لینے کی بھی دشواریاں ہمیں پیدا کر دی جائیں گی۔ کون مسجد میں آ سکتا ہے، کون پڑھا سکتا ہے، اس کا بھی ڈکلیریشن ہونا ابھی باقی ہے۔ سارے لوگ حکومت کی نظر ہو جائیں گے۔ اب کوئی ڈیموکریسی، کوئی جمہوریت کا نام باقی رکھنے کا ان کا ارادہ نہیں، صرف ڈکٹیٹرشپ ہوگی، بادشاہت ہوگی، رولنگ ہوگی، تمہیں کسی کو بات کرنے کا حق نہیں۔ اسی لیے جب تک آزادی ہے تمہیں بولنے کی، اپنے حقوق کا مطالبہ تو کرو۔ کم از کم مرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا تو کہہ سکو گے کہ ان تمام مظالم کے خلاف میں نے آپ ہی کے منبر سے آواز تو اٹھایا تھا۔ خاموش رہو گے تو پھر ہر ایک کی پکڑ ہوگی، ہر ایک گرفتار ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، ان فتنوں کے زمانے میں آپ کا کیا رول ہونا چاہیے؟ آپ کا کیا رول؟ بہت سارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں، آپ کی تقریریں ہم نے سنی ہیں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں؟ پہلی چیز تو یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حدیث میں بیان کیا ہے وہی چیز میں تمہیں بھی کہوں گا، حتی ترجعوا الی دینکم، یہ ذلت تمہارے سروں سے نہیں ہٹے گی جب تک تم اپنے پرانے دین میں نہیں آ جاؤ۔ یہ حضور نے جب فرما دیا تو تمہیں اپنے اسی دین میں واپس لوٹنا ہوگا۔ تم اس دین کو ایسا ماڈرنائز نہ کرو کہ اس کی روحانیت ہی ختم ہو جائے، جیسے آج کے بعض لبرل لوگ اسلام کا چہرہ ایسا پیش کر رہے ہیں جیسے کہ اس میں منافقت ہے۔ اسلام ایک مقدس دین ہے، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ جب تمہیں خود اس بات پر یقین ہو جائے گا تو پھر دیکھنا حالات خود بخود صحیح ہو جائے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں خود ہی شک ہے اسلام میں آنے کے بعد۔ اگر شک نہیں ہوتا تو آپ اپنے آپ کو دوسروں کی طرح نہیں بناتے۔ آپ نے اپنے آپ کو چینج کر لیا ہے دوسروں کے خوف سے۔
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें उखाड़ कर फेंक दिया। आपने दूसरों के लिबास पहनने में फख्र किया, अपने चेहरे को साफ करने में फख्र किया, सिर्फ इसीलिए कि दूसरी कौमों को हमें राजी करना है। फिर भी तो ये तुमसे राजी नहीं हो सके, आज तक ये तुमसे राजी नहीं हो सके। बाज लोग पूजा भी कर लिए फिर भी राजी नहीं हुए, नहीं हो सकेंगे मेरे अजीजों। मेरी बात सुन लो, जब दूसरे लोग अपने दीन में पुख्ता हैं तो तुम भी अपने दीन में पक्के हो जाओ। कुरान का यही हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी को बिल्कुल बसरो चश्म कबूल करो, बल्कि दिल से कबूल करो, और इसमें जरा बराबर आपको झिझक नहीं होनी चाहिए, शर्म नहीं होनी चाहिए। मुझे एक बात याद आती है, दिल्ली में अभी पिछले साल की बात है, जब ये हालात चल रहे थे, मैं भी दिल्ली गया था। बाज लोगों ने मुझे मशवरा दिया था कि अभी दिल्ली के हालात बहुत सख्त हैं, आप इतना बड़ा अमामा पहन करके निकले हैं और रिक्शे में जा रहे थे, तो कहा कि कहीं पर भी उतार करके चेक करते हैं और फिर सीधे जेल में लेकर के भी जा सकते हैं। NSA लगा हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, तो लिहाजा आप ये निकाल दें और सादे लिबास में चलें। हमारे साथ भी उलमा थे, मैं तौहीन के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे अजीजों मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, बाज लोग तो डर गए, लेकिन मैंने यही कहा अच्छी बात है, रिक्शे से अगर उतार दें और मुझे जेल में ले जाएं तो मैं फख्र के साथ जाऊंगा कि सुन्नत रसूल के साथ ही जा रहा हूं। मुझे इस बात में ऐब और शर्म नहीं महसूस होगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है, मैं ताज के साथ गया हूं। अच्छा मुझे ये गारंटी दे दो कि ये हमारा सब पूरे कपड़े उतारने के बाद भी हमें नहीं पकड़ेंगे, नहीं ले जाएंगे, तो फिर मैं आपकी बात तवज्जो से सुनो मेरे अजीजों। न तुम्हारे लिबास से, न तुम्हारे इन अमामों से, बल्कि तकलीफ दुश्मन को है तुम्हारे नाम इस्लाम से, जो तुम वाबस्ता हो जिस दीन से। इसीलिए मैं कहता हूं आप मुकम्मल दीन में दाखिल हो जाओ, ताकि अल्लाह भी तो वादा फरमा चुका है तुम्हारे साथ। तुम अगर कामिल मोमिन बन जाओगे तो अल्लाह की उसी वक्त मदद नाजिल होगी, मदद भी आएगी। कुरान कहता है वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि ईमान वालों की मदद करेंगे। अजीजान गिरामी वक़ार, ये क़यामत के करीब आने वाले अहवाल हैं, फितनों का दौर बहुत तेजी से शुरू हो चुका है, इसलिए हर एक आदमी अलर्ट हो जाए, हर मुसलमान अलर्ट हो जाए। सिवाय तुम्हारे पास एक ऑप्शन के कुछ नहीं बचा, वो ऑप्शन है तुम दीन में वापस मुकम्मल दाखिल हो जाओ, यही एक ऑप्शन है। और अगर तुम दर दर की ठोकरें खाने पर राजी हो तो फिर तुम्हारे से मेरा कोई खिताब भी नहीं है, तुम्हारी अपनी मर्जी है। लोगों की ठोकरों पर जीना चाहते हो, तुम्हारे टुकड़े कर दिए जाएं, तुम्हारे अजीजों को मार दिया जाए, तुम्हारे दीन पर मुसलसल हमले किए जाएं, कुरान को बैन करने की बातें की जाएं। अभी एक पंडित ने बरसरे मजमा ये कहा कि सबसे ज्यादा आतंक कुरान सिखाता है, इसको बैन किया जाए। ये कहां कहां तक की बातें आ गई मेरे अजीजों, ये जहर कितना बढ़ता चला गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तुम खुद ही नमाजों से गायब हो, कुरान को खुद ही छोड़े बैठे हो, रसूल की सुन्नतों को खुद ही तर्क किए हो, तो फिर ये तो दूसरों को बोलने का मौका तो बहुत ज्यादा है। आप वापस इस दीन में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। इकबाल का वो शेर मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, मैं गुनगुनाता भी हूं। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। हमें करनी है शहींशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अगर वो अपने हो गए रहमत परवरदिगार अपनी हो जाएगी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मेरे इसी मैसेज पर मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह ताला हमें इन फितनों के दौर में ईमान की सलामती अता फरमाए। ऐ रब्बे जुल जलाल, हम में से हर एक वादा करता है कि मौला हमारी गर्दनें तेरे हबीब पाक की नामूस रिसालत के लिए है। जब भी वक्त आ पड़े मौला, हम सब अपनी कुर्बानियां देने के लिए हाजिर हैं। ऐ करीम खुदा, हम सबको शहादत नसीब फरमा, तेरे दीन की हिमायत के लिए हम सब की खिदमत को कबूल फरमा। ऐ करीम खुदा रहमान रहीमीन, हमें आपसी फितनों से महफूज फरमा।
ایک دوسرے کی رسہ کشی اور فتنے بازیوں سے ہماری حفاظت فرما. خلاق العالمین ارحم الراحمین، دین و سنیت کی غیب سے تو حفاظت فرما، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفر و شرک کا منہ کالا فرما. جتنے بھی دشمنوں نے برے منصوبے بنائے ہیں مولا، ان سب کے منصوبوں کو تو خاک میں ملا دے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب